امریکہ اور ایران نے مذاکرات کی بحالی سے متعلق پاکستان اور قطر کی مشترکہ تجویز پر جوابات جمع کرا دیے ہیں۔ عرب میڈیا کا دعویٰ، کہا دونوں ممالک کے رد عمل موصول ہونے کے بعد سفارتی رابطوں میں پیش رفت کا امکان ہے، تاحال فریقین کے جوابات کی تفصیلات سامنے نہیں آئیں۔ قطری وزیر اعظم اور سعودی وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ قطری وزیر اعظم کا امریکہ اور ایران پر مذاکرات اور سفارتکاری کا راستہ اپنانے پر زور، کہا فریقین مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد یقینی بنائیں، خطے میں پائیدار امن کے لیے قطر کی مکمل حمایت جاری رکھیں گے۔ وزیر اطلاعات عطا تارہ نے کہا آزاد کشمیر میں افراتفری پھیلانے کی ناکام کوشش کی گئی، مس انفارمیشن کے پورے نیٹ ورک کا تعلق بھارت سے ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ سروس مہیا کرنے والے ایجنٹ کو گرفتار کیا۔ گرفتار شخص کے تانے بانے بھارت سے نکلے۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کا انتخابات میں حصہ نہ لینا بھارت نواز ہونے کا ثبوت ہے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی پوری قوم کے سامنے جواب دہ ہے۔ بلاول بھٹو کا کشمیر کے لیے پھر کمیشن بنانے کا مطالبہ، کہا موجودہ بحران کے پرامن حل کے لیے کمیشن بنانا چاہیے۔ چاہتا ہوں کشمیریوں کو روزمرہ مشکلات سے نجات حاصل ہو، کشمیریوں کی ہر شکایت سنی جائے، ہر متاثرہ خاندان کو انصاف ملنا چاہیے۔ میری تجویز کا اب تک کوئی مثبت جواب نہیں آیا۔ آزاد کشمیر الیکشن کا پہلا مرحلہ کل میرپور ڈویژن میں میدان سجے گا۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور آئی پی پی سمیت دیگر جماعتوں میں کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ پولنگ کے سامان اور بیلٹ پیپرز کی ترسیل کل میرپور ڈویژن میں عام تعطیل ہوگی۔ الیکشن کمیشن کا انتخابی ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی کا عندیہ۔ میرپور، کوٹلی اور بھمبر میں 18,000 سے زائد پولیس اہلکار سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ چیف الیکشن کمشنر کی شہریوں سے الیکشن میں بھرپور شرکت کی اپیل۔ بلاول بھٹو نے کہا میاں صاحب برا نہ مانیں، کشمور ہو یا کشمیر، کوئی بھی اپنے حق حاکمیت پر کسی کو ڈاکہ نہیں ڈالنے دے گا۔ میرپور ہو یا میرپور خاص، یہاں کے عوام اپنے حقوق کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ اپنے مستقبل کا اختیار نہ کسی دوسرے شہر کو دیں گے نہ کسی دوسرے صوبے کو۔ میرپور کی عوام تیر سے شیر کا شکار کریں گے۔ کشمیریوں کو ان کے حقوق ملیں گے تو کسی تحفے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ عوام کے پیسوں سے بننے والی کوئی بھی چیز کسی سیاستدان کا تحفہ نہیں ہو سکتی۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا آج کل کچھ لوگ کشمیر کے جعلی بیٹے بنے ہوئے ہیں۔ نواز شریف اور مریم نواز اصلی کشمیری ہیں۔ مخالفین کی تنقید اب چیخوں میں بدل چکی۔ ہم نے بدتمیزی اور گالیوں کی سیاست نہیں سیکھی۔ سیاسی مخالفین کی تنقید کا جواب کارکردگی سے دیں گے۔ تنقید کرنے والے اپنے صوبے میں کوئی ایک منصوبہ دکھا دیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایران پر حملے روکنے کا حکم، عمان میں مذاکرات سے معاہدے کی امید۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی صدر نے جمعہ کو امریکی فوج کو ایران پر حملے نہ کرنے کا حکم دیا۔ ٹرمپ نے ایرانیوں کو مذاکرات کی میز پر واپس آنے کا ایک اور موقع دینے کے لیے حملے روکے۔ دعویٰ کیا ہے کہ عمان اور ایران کے درمیان آبنائے ہرمز پر معاہدہ جلد طے پا سکتا ہے۔ آبنائے ہرمز پر ایران اور عمان کے درمیان مذاکرات۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ بات چیت مثبت اور نتیجہ خیز رہی۔ ایران کا خطے میں امریکی تنصیبات پر جوابی کارروائیاں روکنے کا اعلان۔ ترجمان ایرانی افواج نے کہا گزشتہ 2 راتوں سے امریکہ نے ایران پر کوئی حملہ نہیں کیا۔ ایران کی حکمت عملی جوابی کارروائی پر مبنی تھی۔ حملوں میں وقفے کے بعد ایران نے بھی جوابی کارروائیاں معطل کر دیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کے خلاف بڑی فوجی کارروائی کا منصوبہ مؤخر کر دیا۔ امریکی اخبار کا دعویٰ، رپورٹ میں کہا جنگ میں شدت سے امریکہ کی فضائی دفاعی ہتھیاروں کے ذخائر خطرناک حد تک کم ہونے کا خدشہ ہے۔ وسیع جنگ کے نتیجے میں مشرق وسطیٰ میں عدم استحکام اور اتحادیوں کو ایرانی حملوں کا خطرہ ہے۔ عالمی معیشت پر منفی اثرات اور توانائی کے بحران جیسے خدشات کے باعث منصوبہ مؤخر کیا گیا۔ یوکرین بھی ایران جنگ میں شامل ہو گیا۔ ایرانی تجارتی جہاز پر حملہ کر دیا۔ حملے میں ایک اہلکار جاں بحق اور ایک زخمی۔ یوکرینی صدر کا روس پر ایران کی فوجی معاونت کا الزام، کہا روسی جنگی جہاز اور ایران کو فوجی سامان کی منتقلی کے لیے استعمال ہونے والے بحری جہازوں کو نشانہ بنایا۔ ایران میں یوکرین کے ناظم الامور کی طلبی، شدید احتجاج ریکارڈ کرایا، کہا اس طرح کے اقدامات یوکرین جنگ کے دائرہ کار کو مزید وسیع کر سکتے ہیں۔
علی پور میں ہیڈ پنجنت کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، پانی کی آمد 1,09,000 کیوسک ریکارڈ، ہیڈ پنجنت پر دفعہ 144 نافذ، کچی آبادیوں کے مکینوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت، ٹھنگ کے قریب دریائے چناب میں سیلابی صورتحال برقرار، سیلابی پانی کے باعث 100 سے زائد دیہات زیر آب، 18 ہزاری کے علاقے میں چھوٹا پل ٹوٹنے سے 20 دیہات کا زمینی رابطہ کٹ گیا۔ وزیر آباد میں نالا پلکھو میں سیلابی صورتحال برقرار، پانی کے بہاؤ میں کمی نہ آنے کے باعث قریبی دیہات میں تیار فصلوں کو شدید نقصان پہنچا، کئی قریبی آبادیوں میں پانی گھروں میں داخل ہونے سے مکینوں کو مشکلات کا سامنا۔ بلوچستان کے ضلع نصیر آباد میں سیلابی ریلے نے تباہی مچا دی، سینکڑوں گھر زیر آب آ گئے، متعدد خاندان کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں حالیہ بارشوں سے حادثات میں اموات 32 ہو گئیں۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق بارشوں اور سیلاب سے 70 سے زائد گھروں کو نقصان پہنچا۔ نوشہرہ، مردان، ثوابی، چترال، مانسہرہ سمیت مختلف شہروں میں حادثات ہوئے۔ کراچی کے مختلف علاقوں کو پانی کی فراہمی متاثر، دھابیجی پمپنگ سٹیشن پر بجلی کا بریک ڈاؤن، شہر کو 75 ملین گیلن پانی کی فراہمی معطل۔ نارتھ ناظم آباد، گلبرگ ٹاؤن، نیو کراچی، لانڈھی کے علاقے متاثر۔ ترجمان واٹر کارپوریشن کے مطابق بجلی کی بحالی کے لیے کے الیکٹرک سے رابطے میں ہیں۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں، فتنہ ہندوستان کے ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 16 ہو گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق مستنگ سمیت مختلف علاقوں میں فتنہ ہندوستان کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑا، دہشت گردوں کے متعدد ٹھکانے تباہ، اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ سیکیورٹی فورسز بلوچستان سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا تربت میں ایف سی بلوچستان ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، ایف سی کے جدید اسپتال کا افتتاح کر دیا، مختلف وارڈز اور آپریشن تھیٹر کا معائنہ، کہا تربت کے شہریوں کو بھی جدید علاج کی سہولت میسر ہوگی۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا، بھارت فتنہ الخوارج کے ذریعے افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے، فیلڈ مارشل کی قیادت میں بیرونی اور اندرونی جنگ لڑ رہے ہیں، بزدلانہ کارروائیاں ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتی۔ فیصل کریم کنڈی کا ڈیرہ اسماعیل خان کا دورہ، سانحہ ٹانک کے زخمیوں کی عیادت۔ 2 روز کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار، 1 لیٹر پیٹرول 335 روپے 18 پیسے کا ہی ملے گا، ڈیزل کی قیمت 383 روپے 46 پیسے فی لیٹر برقرار۔ صدر آصف زرداری 71 برس کے ہو گئے، تقریب میں کیک کاٹا گیا، پارٹی رہنماؤں نے سالگرہ کی مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ آصف زرداری کی قیادت روشن اور مستحکم مستقبل کی ضمانت ہے۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا، آصف زرداری نے ہمیشہ عوامی فلاح کو ترجیح دی۔ شہری رحمان اور شازیہ مری کی بھی سالگرہ کی مبارکباد۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا کہ پیپلز پارٹی پنجاب کی قیادت کا پارٹی سے زیادہ پنجاب حکومت پر فوکس ہے۔ کل رات گورنر ہاؤس پنجاب میں خالی کرسیوں کا جمع غفیر تھا، کرسیاں 2000 تھیں اور جلسے میں بندے 150 تھے۔ شکر کریں کہ مینار پاکستان میں جلسے سے نجات مل گئی۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر شاہ نے کہا کہ 4 صوبے سنبھلتے نہیں، 12 نئے صوبوں کی بات کرتے ہیں، دوست شوشے چھوڑتے ہیں لیکن سندھ تقسیم نہیں ہوگا، ان کی باتوں کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیتے، یہ کراچی کے لیے مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں۔ وفاقی حکومت کراچی کے لیے کبھی کوئی پروجیکٹ نہیں لائی، کراچی میں کام صرف پیپلز پارٹی کراتی ہے، کراچی کو ہم ہی بنائیں گے، کوئی اور نہیں بنائے گا۔ اور میرپور ڈویژن کے انتخابات میں بڑے بڑے نام میدان میں، صدر پیپلز پارٹی چودھری یاسین کوٹلی سے چڑھوئی سے امیدوار، بھمبر میں سابق وزیر اعظم انوار الحق اور چودھری طارق فاروق میں تگڑا مقابلہ، سماہنی سے آئی پی پی کے علی شان اور نون لیگ کے چودھری رزاق میں جوڑ پڑے گا، میرپور شہر میں پیپلز پارٹی کے یاسر سلطان اور نون لیگ کے چودھری سعید آمنے سامنے۔